تو پاکستان نے چند روز پہلے اپنے ایک تباہ کن میزائل سسٹم کا تجربہ کیا، تیمور۔ یہ وہ میزائل سسٹم ہے جو فضا سے مار کرنے والا ایسا کروز میزائل ہے جو روایتی وار ہیڈز کو لے کر 600 کلومیٹر تک دشمن کی زمینی اور سمندری اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنا لیتا ہے۔ تو دشمن کے ریڈارز اور ایئر ڈیفنس سسٹم تیمور کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں، کیونکہ یہ انتہائی کم اونچائی پہ یعنی گراؤنڈ لیول پہ پرواز کرنے کا یعنی اس کی ایبلٹی ہے، اور یہ ڈیزائن اس کا ہی ہے۔ یہ جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے، اور دنیا کا کوئی بھی سسٹم اس کو ہیک نہیں کر سکتا۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا کا اب کیا بنے گا، کیونکہ 600 کلومیٹر تک تو ایسی کوئی بھی ملٹری انسٹالیشن اب محفوظ نہیں ہے۔ تو میرے گورو آریہ تو خبر سن کے باقاعدہ ماتم کر رہا ہے اور اپنے بال نوچنے کو آ چکا ہے۔ آپ یقیناً یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ تیمور جیسا تباہ کن ہتھیار اگر تیار ہو چکا ہے تو پھر بھارت کو اس کا نظارہ کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب مارنا ہی ہے تو پھر مارنے سے پہلے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت آج کل طاقت کے جس نشے میں دھوتا ہے نا، اس کا یہ نشہ ہرن کرنا بہت ضروری تھا۔ آپ اپنی اسکرین پہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں وہ راجستھان کے شہر جے پور کے ہیں۔ یہ بھارتی سینا کے سپاہی اور ٹینکس ہیں جو سڑکوں پہ مارچ کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی پاک فوج کو لاہور، کراچی، اسلام آباد یا پشاور، کوئٹہ کی سڑکوں پہ یوں مارچ کرتے دیکھا؟ طاقت کے اس ننگے مظاہرے کا مقصد آپریشن سندور کی شرمناک شکست کو بھلانا یا چھپانا نہیں، بلکہ ایسی گھٹیا حرکتوں کے ذریعے بھارت اپنی جنتا کو ذہنی طور پہ ایک طویل جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ابھی کل مودی سرکار کے ایک وزیر نے چناب کا پانی روکنے کے لیے رتلے ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ ایکٹ آف وار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان سب کو چھوڑے میں آپ کو بھارت کے نام نہاد مسلم سائنس سیاستدان اسد الدین اویسی کی گفتگو سنواتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ مودی کی گڈ بکس میں آنے کے لیے بال ٹھاکرے بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وہ غرور ہے جسے خاک میں ملانا بہت ضروری ہے، اور یہی وہ نشہ ہے جس کو اتارنا بڑا ضروری ہے۔ ابھی تو ہم نے تیمور میزائل کی رینج صرف 600 کلومیٹر بتائی ہے، لیکن اصل رینج کا اندازہ انہیں اس روز ہوگا جس دن یہ میزائل بھارتی اہداف پہ داغے جائیں گے۔ اور ہمارے PL-15 میزائلز کی رینج بھی 140 سے 150 کلومیٹر بتائی گئی تھی، لیکن ہمارے پائلٹس نے انہی میزائل سے 180 سے 200 کلومیٹر کی دوری پہ موجود رافیلز کو اڑتی ہوئی بطخوں کی طرح اڑا دیا۔ بھارتی پائلٹس مطمئن تھے کہ وہ سرحد سے اتنی دور آ گئے ہیں کہ اب PL-15 ان تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ پاکستان ان میزائلز کی رینج بڑھا چکا ہے۔ بیچارے لا علمی مارے گئے۔ ہو سکتا ہے اسی طرح اگلی لڑائی تک تیمور میزائل کی حقیقی مار بھی 800 یا 1000 کلومیٹر تک جا پہنچے۔ پھر کی ہوئے گا کالیا؟